میرا کلاس والے آج کل وہ ایم این اے، ہم سینٹرل ماڈل اسکول میں اکٹھے تھے، مجھے کہنے لگا مولانا صاحب جھوٹ تو بغیر سیاست نہیں چلتی۔ میں کہا دیکھو ایک کام چھوڑ دو، یا جھوٹ چھوڑ دو یا سیاست چھوڑ دو، اور دونوں میں وزن کر لو کہ وزن کس کا ہے۔ جھوٹ لے کر اللہ کے پاس پہنچے تو کیا منہ دکھاؤ گے، اور اس سیاست نے تو چھوٹ ہی جانا ہے۔ تو آپ ہمارا ذہن ساز ادارہ ہیں، اللہ ان تاجروں کو ہدایت دے۔ موبائل بیچنے کے لیے انہوں نے کس قدر فحاشی، اور اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے، انہوں نے آگے اس کو پروموٹ کرنے میں کیا زور دکھایا ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ اس سے نسل کتنی برباد ہوگی، اس سے قوم کتنی زوال کا شکار ہوگی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف قوموں کو کیسے پکڑا یہ بتلایا ہے، کیسے پکڑا اور کس وجہ سے پکڑا۔ منہم من ارسلنا علیہ حاصبا، منہم من اخذته الصیحہ، منہم من خسفنا به، منہم من اغرقنا، منہم من خسفنا به الارض، منہم من اغرقنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر ہم نے پتھر برسا کے برباد کر دیا، کسی کو فرشتے کی چیخ نے برباد کر دیا، کسی پر پانی چڑھا دیا، کسی کو زمین میں دھنسا دیا۔ ایسے سب سے زیادہ جو اللہ نے عذاب کٹھے کیے وہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ کٹھے کیے، اتنے کسی قوم پہ نہیں کیے۔ فرعون سب سے بڑا کافر گزرا ہے دنیا کا، فرعون سے بڑا کافر کوئی نہیں گزرا دنیا میں۔ ایک عذاب پانی میں ڈبو کے ختم کر دیا۔ نمرود بھی سجدے کرواتا تھا، نمرود بھی، خدائی کا دعویٰ نہیں کسی مستند معتبر کتاب میں پڑھا، وہ صرف فرعون ہی ہے۔ کوئی خوفناک عذاب نہیں آیا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے بددیانتی کی، آگ برسا کے ختم کر دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا بنی، بے حیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی چیخ، چہروں کا مسخ کرنا، زمین میں زلزلہ، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، اوپر سے پتھروں کی بارش، اور آسمان کے اوپر قریب جا کر زمین پہ مارا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کچھ 4-5 اکٹھے عذاب اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم پر برسائے، ان کی بے حیائی کی وجہ سے۔ میرا رونا ہے آپ بھائیوں کے سامنے، مجھے پتا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن میری رسائی آج آپ تک ہے تو آپ کو تو کہوں کہ ہمارے میڈیا نے ہماری نسل کو بے حیائی پہ ڈال دیا، فحاشی پہ ڈال دیا، آوارگی پہ ڈال دیا، ناچ گانے پہ ڈال دیا۔ تو بھائیو صحیح بات تو آپ کو بتا دوں کہ ہم غلط ذہن سازی نہ کریں، ہمارا اخبار زیادہ چلے، ہمارا چینل زیادہ چلے، ہماری سیاست زیادہ چلے، ہمیں ووٹ زیادہ ملے، ہماری ریٹنگ بڑھ جائے، ہمارے پروگرام آگے چلے جائیں، ہمارے کسٹمر بڑھ جائیں، سارا دھندا یہیں آ کے مک جاتا ہے۔ باقی تو سب ایسے ہی لیبل ہیں، ٹائٹل ہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو اپنی نسل، ہم چند خوش قسمت ملکوں میں ہیں جہاں یوتھ بہت زیادہ ہے۔ میں کو 10-15 ملک یورپ کے پھر کے آیا، بچے نظر ہی نہیں آتے، وہ بہت خوفناک جنریشن گیپ کا شکار ہونے والے، جنریشن گیپ کا شکار ہونے والے، بہت خوفناک۔ ہمارے تو اتنی جوان نسل پڑی ہے جو بہت بڑا اثاثہ اور سرمایہ ہوتا، ان میں سچائی آ جائے، ان میں حیا آ جائے، ان میں پاک دامنی آ جائے، ان میں دیانت آ جائے، ان میں عدل و انصاف آ جائے۔ اور صرف آپ سے کیا گلا، ماں باپ نے بھی کام چھوڑ دیا۔ پہلا میڈیا تو ماں باپ ہے، چند سال کا بچہ ہے، 5 سے 10 سال عمر ہے، اسماعیل علیہ السلام، باپ کی شکل ہی نہیں دیکھی کہ باپ تو نبی ہے۔ ہاجرہ تو پردیس میں اکیلی تنہا خاتون ہے، کیا محنت کی اس بچے پر
کہ کہہ رہے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی چلو چھری چلاؤ، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرا صبر دیکھ لے گا تو ابراہیم ایک دفعہ حیران ہو گئے کہ شاید یہ بچے کو پتہ نہیں چلا میں کیا کہہ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تجھے خبر بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا ہاں خبر ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے خبر ہے، اور میرے خیال میں یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بہت بڑھیا سودا ہے، آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، اور دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر کہنے لگے ہاں ایک بات ضرور ہے، میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا، یہ بات ضرور ہے، میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا۔ تو کرتا اتارا، باپ کے حوالے کیا، کیا کہ یا ابت یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، یہ میری اس کے پاس نشانی رہے گی، جب یاد آؤں گا دیکھ لے گی، کوئی تسلی ہو جائے گی، اور مجھے اپنے کرتے میں کفن پہنا کے یہیں دفن کر دینا، ادھر بھی نہ لے جانا کہ شاید وہ برداشت نہ کر سکے، سہ نہ سکے۔ یہ تربیت ابراہیم کی تھی، ابراہیم کو تو دیکھا ہی نہیں، ماں نے ڈیوٹی دی۔ ہمارا دین تو ماں کو خاوند کی روٹی پکانے کے لیے مجبور نہیں کرتا کہ اس کے پاس اتنا کام ہے کہ اس کی پوری زندگی لگ جائے گی۔ سب سے پہلے ماں نے خیانت کی، باپ نے خیانت کی، اپنی دوسری مصروفیات میں اتنا لگایا کہ اولاد کو اسکولوں کے حوالے کر دیا، ٹی وی کے حوالے کر دیا، نیٹ کے حوالے کر دیا، فون کے حوالے کر دیا، کمپیوٹر کے حوالے کر دیا، بس ان کو روٹی کھلا دی، کپڑے پہنا دیا، اور پھر دوسرا ڈنڈا لے کے چڑھ گیا، ہاں بھائی کتنے اے آئے۔ تو پہلا میڈیا ماں باپ ہیں، وہی نہیں کردار ادا کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبح سے شام تک ماں کے سپرد کر دیا، اولاد باپ کے سپرد کر دے، ذہن بناؤ۔ یہ ذہن سازی ختم ہوئی، تھوڑا سا آنکھیں پروان چڑھی تو آگے آپ لوگوں نے اچک لیا، ڈراموں کے نام پہ فحاشی، اشتہار کے نام پہ بے حیائی، بے غیرتی، کچھ ہمارے تاجر ایسے ضمیر مردہ کہ کم وقت موٹر سائیکل بیچنے کے لیے بھی لڑکی، ٹیلی فون بیچنے کے لیے لڑکی، بریڈ بیچنے کے لیے لڑکی، گھر بیچنے کے لیے لڑکی، ہاؤسنگ اسکیم کے لیے لڑکیاں، کیا پیسہ ہی سب کچھ؟ اللہ کی قسم یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، مجھے بھی پتہ ہے آپ لوگ بے بس ہیں، لیکن کیا کریں، شور تو مچانا ہی ہے، صدا تو لگانا ہی ہے۔ اللہ کی قسم سچا سودا بازار میں لاؤ، خریداروں کی کمی نہیں۔ ذہنی غلط بن گیا ہے کہ جی اس کے بغیر میڈیا نہیں چلتا، اس کے بغیر اخبار نہیں چلتا۔ میرے نبی جیسے شفیق نبی، کبھی بد دعا نہ دینے والے، بخاری شریف کی روایت، تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ، یا اللہ ہلاک ہو جائے دینار کا غلام اور درہم کا غلام، ہلاک ہو جائے پیسے کا غلام، اور ہلاک ہو جائے دنیا کی روشنیوں کا غلام۔ اتنے شفیق نبی، پتھر کھا کے بد دعا نہیں کی۔ طائف کی جنگ میں جو عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، یہاں لگا، اور ایسے گئے سیدھے پیچھے وہ کھڈا تھا اس کا کنارہ، یہاں لگا تو وہیں بے ہوش ہو گیا، دانت ٹوٹ گیا، ہوٹ اندر گھس گیا، خون ہو گیا، صحابہ سمجھے آپ شہید ہو گئے، چیخ چنگاڑا مچ گیا۔ اس وقت چند لوگوں نے آپ کو گھیرے، ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سہل بن حنیف، عباد بن بشر، قتادہ بن نعمان، ان لوگوں نے، ابو عبیدہ بن جراح، ان لوگوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ جب آپ کو تھوڑا ہوش آیا تو ان سب نے رو کے عرض کی، یا رسول اللہ اب تو بد دعا کر دیں ان کے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، تو آپ نے کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دیں، انہیں پتہ کوئی نہیں ہے۔ اس حد تک شفیق ہیں، لیکن مال کے پجاری
کے لیے اس حد تک ناراض ہیں کہ ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہ مال کا پجاری ہلاک ہو جائے، پیسے کی پوجا کرنے والا ہلاک ہو جائے، دنیا کی زیب و زینت کا چاہنے والا اور اس کا غلام بننے والا ہلاک ہو جائے، اور اس حد تک تعس وانتکس وَإِذَا شِيكَ فَلَن تُقَشْ ہلاک ہو جائے، منہ کے بل گرے اور اس کے کانٹا بھی چبھے تو کوئی نکالنے والا نہ ہو۔ اتنی ناراضگی، وہ کس لیے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو لاکھوں کروڑوں گناہوں کو جنم دیتا ہے۔ اس لیے مال کا بھوکا وہ زندگیوں سے کھیل جاتا ہے، ایمان سے کھیل جاتا ہے، قوموں سے کھیل جاتا ہے۔ تو بھائیو، جتنی آپ کوشش کر سکتے ہو وہ تو کرو کہ اپنی نسل کو پیغام پہنچاؤ، پیغام پہنچاؤ، پیغام پہنچاؤ۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سچائی کا پیغام پہنچاؤ، صدق و امانت کا پیغام پہنچاؤ، الفت و محبت کا پیغام پہنچاؤ، دیانتداری کا پیغام پہنچاؤ، حیا اور پاک دامنی کا پیغام پہنچاؤ۔ ہم آزاد نہیں ہیں کہ ہماری کوئی تہذیب نہیں، ہماری کوئی اقدار نہیں، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہماری اپنی تہذیب ہے، اس میں ماں کا مقام ہے، باپ کا مقام ہے، بیوی کا ہے، بیٹی کا ہے، بہن کا ہے، غیر عورت کا ہے، غیر مرد کا ہے۔ حیا والا معاشرہ ہے ہمارا، دین حیا لے کر آئے، بے حیائی کو لے کر نہیں آیا۔ تو بھائیو، ذہن سازی کرو، شاید آپ کی وجہ سے کوئی ایک بھی ایمان پہ آ گیا تو آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔